اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. سورۃ ابراہیم کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے پیغمبروں کے ساتھ کافروں کے مجادلہ کا ذکر فرمایا. ان آیات مبارک میں غور کریں تو تین چیزیں ہیں. ایک تو کافروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اس کا انکار. جیسا کہ دیگر احادیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ کفار خدا کو تو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفتیں جو ان کے اپنے دماغ اور اپنے آراء و خواہشات کے مطابق تھی، ان کو تو وہ مانتے تھے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ان کے آراء و خیالات کے مخالف تھی، ان کا انکار کرتے. جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاہدہ صلح لکھنے پر حکم دیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے احکام کے مطابق اس معاہدے کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کافر فوراً بول پڑے. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ لکھے، کیونکہ ہم الرحمن الرحیم نہیں جانتے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے آپ یہ لکھیں کہ باسم کا اللہم، اللہ کے نام کے ساتھ بس. باقی جو آپ نے دو صفتوں کا ذکر کیا ہے الرحمن الرحیم، یہ ہم نہیں جانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات سے مصر رہے.
میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ان کو اللہ کی صفات میں ایمان لی، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، خالق ہے، رازق ہے، لیکن الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ الہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ان صفتوں پہ ان کا ایمان نہیں۔ اور دوسری بات جو ہے، ان کو اپنے اللہ تعالی کی الوہیت کیا مانا کہ تمام عبادتوں کا مستحق صرف اللہ، کہ عبادت کی جتنی ہی انواع و اقسام ہیں وہ اللہ کے لیے خاص، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن وہ یہ بات بھی نہیں مانتے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم جس طریقے پہ ہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا طواف کرتے تھے، ہم بھی طواف کرتے تھے، ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ عقیقہ کرتے تھے، ہم عقیقہ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ان کی بھی وہ عبادت کرتے تھے، ہم بھی کرتے تھے۔ تو ان کو عبادت کو خاص کرنا جو ہے اللہ کی ذات کے لیے، یہ بھی قبول نہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ انبیاء کی رسالت و نبوت پر بھی ایمان نہیں لاتے، اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ نبوت و رسالت جو ہے یہ منافی ہے بشریت ہے۔ یعنی کیا مانا؟ یعنی جو بشر ہے، انسان ہے، ولد آدم ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغمبر بنائے، اپنا رسول بنائے، اپنا قاصد بھیجیں، اپنے احکام کی تابع داری کے لیے وہ اپنا پیغمبر بھیجیں گے، تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی ذات جو کہ نور ہے وہ نورانی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں ولد آدم میں، ان کو ہم نبی اور رسول نہیں مانتے، کیونکہ یہ تو بشر ہے۔ ایک ان کا یہ شبہ تھا، اور تیسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ جب ہم پیغمبروں سے اور اللہ کے رسولوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھلاؤ، جو ہم چاہتے ہیں وہ دلیل لاؤ، تو چونکہ پیغمبر وہ دلیل نہیں لاتے ہیں تو لہذا ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ بھی ہمیں یہ دلیل دکھلاؤ۔ اگر آپ سچے پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں، تو معجزہ یہ دکھلاؤ جو ہم مانگتے ہیں۔ تو ان آیات مبارک میں ان تمام چیزوں پر بحث ہے، اور اس مجادلہ کا ذکر ہے جو کافروں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ کیا، اور بڑے اختصار کے ساتھ، بڑے ایجاز کے ساتھ ان کے تمام اعتراضات کا جواب بھی موجود ہے، لیکن بڑا مختصر۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ آیا تو پیغمبروں نے ان سے فرمایا، قالت رسلهم فی اللہ شک، اللہ کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ بدبختو، کیا تمہیں اللہ کے وجود، اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، شک ہے، شبہ ہے، اس لیے تم نے بہت خدا بنائے ہوئے؟ حالانکہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ فاطر السماوات والارض، کہ ہم تو تمہیں اس خدا کی خدائی اور الوہیت کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو یہ آسمان اور زمین جو ہے یہ سارے دلالت کر رہے ہیں اس کی ذات پر۔ اب دیکھیں نا جی، کسی جگہ انسان کا پاؤں لگا ہو، نشان لگا ہو، تو بندہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ گزرا ہے۔
اگر پاؤں جانور کا ہے تو وہ بتلا دے گا کہ جی یہ بکری کا پاؤں ہے اور یہ بھیڑ کا پاؤں ہے اور یہ اونٹ کا پاؤں ہے اور یہ گائے کا پاؤں ہے اور یہ گھوڑے کا پاؤں ہے اور یہ خچر کا پاؤں ہے. تو ایک پاؤں کا نشان بھی بتلا دیتا ہے کہ یہ جانور کا ہے، یہ پرندے کا ہے اور یہ انسان کا ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی چیز. اسی طرح آج کل آپ دیکھیں نا یہ لوگ جو انگوٹھے لیتے ہیں یا انگلیوں کے نشان لیتے ہیں، اس سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ فلاں آدمی کے نشان. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ محفوظ رکھے کہ گھر میں چوری ہو جائے تو پولیس آ کے فوراً فنگر پرنٹس لیتی ہے اور پھر ان کے بعد جو مجرموں کا ریکارڈ ہوتا ہے ان سے ملاتی ہے کہ بھئی یہ نشان کس سے ملتے ہیں. اور نشانات جب مل جاتے ہیں تو ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ تو تمہارے نشانات. تو اگر ایک چھوٹے سے انگوٹھے کے نشانات سے آدمی یعنی کروڑ ارب انسان میں پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں بندہ، تو یہ آسمان اور زمین اور کائنات اور سورج اور تارے اور نظام یہ سارا یہ بغیر خدا کے چل رہا ہے. 4 کمرے کا تمہارا گھر ہے، وہاں بجلی نہیں جلتی جب تک تم بٹن نہیں دباتے. اگر ایک تار کا آپس میں تھوڑا سا کنیکشن ٹوٹ جائے تو سارے گھر کی بجلی ختم ہو جاتی. تو اگر ایک کمرے میں بجلی تمہارے جلانے کے بغیر نہیں جل سکتی تو یہ سارے آسمانوں میں جو تارے چمک رہے ہیں، جو چاند چمک رہا ہے، جو سورج روشن ہے، سورج کی ضیاء پاشیاں ہیں، چاند کی روشنی ہے، تاروں کی بہار ہے، یہ ساری بغیر چلانے والے کے بنانے والے کے بن گئے. اچھا ایک آدمی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ دیکھیں جی میں نے مثلاً آپ ایک مکان بناتے ہیں تو فوراً انجینئر کہہ دیتا ہے کہ جی یہ مکان تو آپ نے فلاں مکان کی نقل کی ہے، یہ اس کا نقشہ ہے. یہ آپ نے کوئی نئی چیز نہیں بنائی بلکہ اس قسم کا مکان جو ہے فلاں جگہ بنا ہوا ہے، آپ نے تو فوٹو لے کے بالکل وہی بنا دیا ہے. تو یہ تو کوئی کمال نہیں. لیکن جب کوئی چیز پہلے نمونہ ہی نہ ہو، وجود ہی نہ ہو اور بنایا جائے وہ تو پھر بہت بڑا کمال کہ آسمان زمین کچھ بھی نہیں، وجود ہی نہیں. نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ تارے ہیں، نہ سورج ہے، کوئی چیز ہی نہیں، نہ سیارات ہیں، نہ برج ہیں. پھر ان چیزوں کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی پہلے ماڈل کے، بغیر کسی نظام کے اللہ کی ذات بنا دے تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے اس کی خدائی. تو فاطر کا معنی خالق بھی ہے، فاطرہ خلقہ، لیکن اس کے معنی میں ایک اور بات ہے کہ فاطرہ کا معنی ایسی چیز بنانا جس کی پہلے مثال ہی نہ ہو. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. اسی لیے اللہ کے پیغمبروں نے ان کو چیلنج کیا کہ ظالم ہو، وہ ذات جس نے آسمان زمین جیسی عظیم چیزیں پیدا کر دی. دیکھو نا جی آج دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، علم نے کتنی ترقی کر لی ہے، جدید علوم جو ہیں وہ کتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، لیکن ہے کوئی طاقت جو ہے ایک ٹکڑا آسمان کا بنا دے؟ آج تک کوئی اس قسم کا آسمان بنانے پہ قادر ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا ہے؟ آپ ایک مصنوعی بارش برساتے ہیں، مصنوعی بادلوں کی گرج کی آوازوں کو محفوظ کر کے ایک ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ آپ اس کی گرج سناتے ہیں، لیکن وہ حقیقت تو نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے قرآن نے تمام کفار کو، مشرکین کو، منکرین کو، شیعوین کو چیلنج کیا.
اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو چیلنج کیا کہ کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے خدا کے مقابلے پر؟ تو جو انہوں نے بنایا لے آؤ سامنے. اور اس کے بعد ایک دوسری آیت میں چیلنج فرمایا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جن مل کے بھی کوشش کریں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. یہ جو اب دنیا میں جھگڑے چل رہے ہیں نا جی کلوننگ کے کہ وہ جی کلوننگ سے ایک بھیڑ بن گئی اور کلوننگ سے ایک بندہ بن جائے گا اور کلوننگ سے ایک عورت بن جائے گی، تو پہلے جین ہوگا تو بنے گا نا. تو پہلے جین کو کس نے پیدا کیا؟ بھائی پہلے مادہ ہوگا تو بناؤ گے نا. بات تو یہ ہے کہ جس سے تم کلوننگ کر رہے ہو یہ تو ایسے ہے مثلا کہ ہم جیسے دیہاتی لوگ ہیں، پہلے دور میں دیہاتی آم ہوتے تھے، دیسی آم جنہیں کہتے تھے، دیسی آموں کے پودے ہوتے تھے، اب اس کے ساتھ قلم لگا دیتے تو وہ قلمی آم بن جاتا. کسی کے ساتھ جناب سمر بہشت کی قلم لگا دیں تو وہ سمر بہشت بن جاتا ہے. انور رٹول کی لگا دیں تو انور رٹول بن جاتا ہے. دسہری کی لگا دیں تو وہ دسہری بن جاتا ہے. چونسے کی لگا دیں تو وہ چونسا بن جاتا ہے. لنگڑے کی لگا دیں تو لنگڑا بن جاتا ہے. مالدہ کی لگا دیں تو مالدہ بن جاتا ہے. الفانسو کی لگا دیں تو الفانسو بن جاتا ہے. لیکن پہلے ہے تو بن جاتا ہے نا. اگر پہلی چیز ہی نہ ہو تو قلم کس سے جوڑو گے؟ اچھا جی ایک عورت ہے، بچہ نہیں پیدا ہوتا، وہ تحقیق کرتے ہیں کہ بچہ کیوں نہیں پیدا ہوتا، تو علم یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو خدا کی قدرت ہے کہ اس کا خامند اتنا کمزور ہے کہ وہ مادہ منویہ وہ نطفہ جو ہے وہ صحیح معنی میں عورت کے رحم میں نہیں پہنچا پاتا. تو جب وہ پانی اپنے مستقر پہ نہیں پہنچتا تو اس کی پرورش کیسے ہو؟ دیکھیں نا آپ پیالہ بھر کے فریج میں رکھتے ہیں تو پانی برف بن جاتا ہے، فریج میں نہ رکھے تو نہیں جمے گا. تو اللہ نے بھی جو ایک نظام بنایا ہے نا کہ عورت کے اندر ایک مقام ہے، مستقر ہے، جہاں جا کے وہ جرثومہ پرورش پاتا. لیکن مرد کمزور ہے، وہ پانی پہنچتا نہیں. تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ پانی لے کر وہ ٹیوب کے ذریعے سرنج کے ذریعے سمجھیں جیسے ٹیکا لگاتے ہیں اسی طرح سرنج کے ذریعے اس مقام پہ اس پانی کو پہنچا دیا جائے. لیکن وہ پانی کس نے پیدا کیا؟ وہ عورت کو کس نے پیدا کیا؟ وہ مستقر کس نے پیدا کیا؟ وہ رحم کس نے پیدا کیا؟ اب اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں خامد بظاہر تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو مادہ منویہ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اولاد والا جرثومہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ایک چھوٹے سے پانی میں ملینز کے حساب سے جرثومے رکھے. تو اب وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کا مادہ لے کے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک حلال حرام زنا نکاح تو ہے کچھ نہیں نا. لیکن بات تو پھر وہی آ گئی کہ لوگ تو کسی انسان کا مادہ ہی نا، تو اس انسان کو پھر کس نے بنایا ہے؟ اب یہ کرتے ہیں کہ جی جیسے آپ انڈے رکھتے ہیں مرغے کے نیچے تو اس سے بچے پیدا ہوتے. اب انہوں نے ایک مشین ایجاد کر لی کہ بھی جب انڈوں پہ مرغی بیٹھتی ہے تو اس کا درجہ حرارت کیا ہوتا ہے، کتنی گرمی پہنچتی جی اس کو مثلا 30 سینٹی گریڈ پہنچتی. انہوں نے ایک مشین بنا دی کہ اس کو 30 سینٹی گریڈ کی گرمی دے دو اور انڈے اس کے اندر رکھ دو. تو بجائے مرغی بیٹھیں گے کیونکہ مرغی کتنے انڈوں پہ بیٹھے گی، لیکن مشین میں تو آپ 1 لاکھ انڈا بھی رکھیں گے تو 1 لاکھ بچہ پیدا ہو جائے گا. لیکن اگر انڈے کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا اس مشین کو بنانے والا جو انسان ہے اس انسان کو کس نے پیدا کیا؟
اچھا وہ پاگل کہہ دیں گے میرے باپ نے کیا تو اس کے باپ کو پھر کس نے پیدا کیا؟ تو بات تو وہی چلی ہے. یعنی اگر ہم دیکھتے جائیں گے جی باپ باپ کا باپ دادا دادا حضرت آدم پھر حضرت آدم کو اس نے بنایا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے، اور یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑی دلیل، اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کی نیند کھلتی اور آسمان پہ نظر جاتی تو آپ کی آیت وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ یہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کاملہ پر سب سے بڑی دلیل ہے. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو پاگل کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے، اور ہمارے یہ وجود جو ہیں وہ مٹی مل گئے اور رضا رضا ہو گئے اور وجود بالکل مٹی مٹی میں مل گئی اور ہڈیاں ختم ہو گئی اور چورا چورا ہو گئے ہیں، تو وہاں بھی میرے مالک نے یہی دلیل فرمائی کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو بتائیں کہ آسمان و زمین کا بنانا بڑا ہے یا تم انسان چھوٹا سا انسان بنانا بھی چاہیے؟ تو جو آسمان زمین بنانے پہ قادر ہے ایک چھوٹے سے انسان کو دوبارہ بنانے پہ قادر کیوں نہیں؟ اس لیے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کی صلاحیت، اللہ کی خالقیت سب پیغمبروں نے دلیل دی اور فرمایا کہ باپ وقوفوا فی اللہ شک، تمہیں اللہ کی قدرت میں شک ہے. فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر مثال سبق پیدا فرمایا. اچھا اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنی کوئی بات کہہ رہے ہیں یا ہم اپنی طرف سے تمہیں پکارنے اور دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا یدعوکم لیغفر لکم، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم إلى أجل مسمى. ساتھ اپنی رسالت میں بھی روشنی ڈال دی کہ یہ جو ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ میری بندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دعوت دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بلا رہے ہیں. انبیاء جو دعوت دے رہے ہیں تو زبان انبیاء کی ہے لیکن فرمان تو اللہ کا ہے. اچھا پھر یہ بات بھی ساتھ بتا دی کہ اللہ نے جو دعوت دی ہے تو اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں. ساری کائنات اگر مسلمان ہو جائے اللہ کے ملک میں اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا اگر کافر ہو جائے تو اللہ کی خدائی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. بلکہ وہ تم کو کیوں بلاتی ہیں لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخش. جب تم اللہ کو مان لو گے، اللہ کی توحید کا اقرار کرو گے، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بخشنا چاہتی ہے. وَيُوَفِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تمہیں مہلت دیں گے ایک وقت مقرر تک کہ جو تمہاری موت کا وقت ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اس وقت تک تم زندہ رہو، تم کسی عذاب میں نہ آ جاؤ، تم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ. تو اللہ تو تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں دعوت دیتے ہیں تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. اللہ تمہیں دعوت دیتی ہے کہ تمہیں ایک وقت معین تک کے لیے مہلت مل جائے، لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھتی ہوتی ہے تمہاری اپنی کم عقلی کی بات. اب جناب دیکھیں کہ ان سب باتوں کے باوجود کافروں نے کیا جواب دیا. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. کافروں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے تم جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے بلا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم کیسے مان لیں تم کو ہماری طرح انسان ہو؟ ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح انسان ہو، تمہارے بھی والدین ہیں، ہمارے بھی والدین ہیں، تمہاری بھی اولادیں ہیں، ہماری بھی اولادیں ہیں، تم بھی کھانا کھاتے ہو، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، تم بھی پانی پیتے ہو، ہم بھی پانی پیتے ہیں، تم پہ بھی دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، ہم پہ بھی آتی ہے. جب تم انسان ہو تو انسان ہوگا تم کیسے اللہ کے پیغمبر بن گئے اور اللہ کے نبی بن گئے؟ اللہ کا نبی جو ہوگا وہ بشر تو نہیں ہو سکتا، وہ تو نور ہوگا، وہ کسی اور جنس سے ہوگا. تم تو ہماری طرح ہو، انسان ہو، اس لیے ہم تمہاری نبوت کو نہیں مانتے. ان کو کافروں کو اعتراض کیا تھا کہ بھئی اللہ کی نبی جو ہے، نبوت جو ہے، رسالت جو ہے، یہ بشریت کے منافی ہے. بشر جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا. جیسے آج بھی اللہ رحمت فرمائے بہت سارے جاہل مسلمانوں کے عقیدے ہیں کہ انبیاء بشر نہیں ہو، کیونکہ ان کے دماغ میں بھی وہی بیٹھا ہے کہ نبی تو ہے لیکن بشر نہیں. اور کافر بھی یہی کہتے تھے کہ بشر تو ہے لیکن نبی نہیں ہے. بات تو ہے کہ کان کو یوں پکڑ رہے یوں پکڑ، یعنی ان کے نزدیک بھی بشریت نبوت کے منافی تھی اور ان کے نزدیک بھی بشریت نبوت کے منافی تھی. اسی لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ کے نبی نور ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نور من نور اللہ ہے. یہ تو لباس سے بشریت ہے، یہ تو ایک ظاہری طور پہ اللہ نے بشریت کی شکل میں ان کو بھیجا ہے، اور وہ بشر نہیں ہے. اور یہی وہ کہتے تھے کہ جی بشر ہو نبی نہیں. ایک تو ان کی نبوت اور رسالت کا اعتراض کیا کیا کہ بشر ہو لیکن نبی نہیں ہوتے. اور باقی تم ہمیں جو کہتے ہو کہ ہم سارے آلہہ کو چھوڑ دیں، سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانے، ہاں ہمیں سمجھ آ گئی. تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. کافروں نے کہا ہاں ہمیں سمجھ آ گئی، اصل میں تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ دیں، ہم اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیں، ہم اپنے باپ دادے کی جو عبادت ہے، جو طریقہ ہے، جو ان کا نمونہ ہے، ہم سب کو چھوڑ دیں. یعنی ہمارے باپ دادا پاگل تھے، ہمارے باپ دادا سارے کے سارے بے وقوف تھے، تو تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، اس لیے تم ہمیں نئی بات کی طرف دعوت دے. چلو ایک منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے وَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. پھر لے آؤ کوئی دلیل بڑی کھلی ہوئی، ایسی دلیل لاؤ جو ہم مان لیں، تب ہم مانیں گے، ورنہ جو ہے ہم نہیں مانیں گے. ایسی دلیل لے آؤ کہ مانا یہ ہے کہ جو معجزہ ہم چاہیں. اسی لیے آپ قرآن مقدس میں پڑھیں گے اور پڑھا ہوگا الحمدللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آئے کافر. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو معجزے ہم مانگتے ہیں وہ لے آئیں. ایک معجزہ تو یہ لے آئے کہ یہ مکے کے پہاڑ جو ہے نا یہ ہٹ جائیں اور یہاں چشمے جاری ہو جائیں، زمینیں آباد ہو جائیں، باغات لگ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صفا کا پہاڑ ہے نا سونے کا بن جائے. اور بعد نے کہا کہ ایک مطالبہ ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر آپ پر اللہ نے وحی بھیجی ہے، جبریل آتا ہے، قرآن لاتا ہے،
تو آپ اللہ سے کہیں کہ وہ ہمارے نام پہ خود خط بھیجیں اوپر سے، اور وہ فرشتہ ڈاک لے کے ہمارے سامنے آئے، اس میں ہمارا نام لکھا ہوا ہو کہ فلان ابن فلان میں تم کو حکم دیتا ہوں میرے نبی کو مانو، پھر تو ہم مان لیں گے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں بھی ان کے ان مطالبات، ان کے ان حفاظات کا ذکر کیا ہے کہ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک آپ یہ معجزات کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم، رحمت مجسم، سرکار دو جہاں کے دل میں بھی خیال آیا کہ یہ کافر جو کہہ رہے ہیں تو اللہ کے لیے تو مشکل ہے نہیں، اللہ جب چاہے دکھا دے، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلا دے تو ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کہ میرے محبوب دو باتیں چن لیں، یا تو اس معاملے کو اسی طرح رہنے دیں جن کے مقدر میں ہدایت ہے، ایمان ہے، روشنی ہے، وہ پہنچ جائیں گے ایک دن، اور جن کے مقدر میں گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہنم ہے، وہ ہمیشہ محروم رہے۔ آپ چھوڑ دیں اس معاملے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کافر مانگتے ہیں وہ معجزات ہم دے دیتے ہیں، وہ ساری نشانیاں ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر میرا بھی ایک طریق ہے، سنت اللہ ہے کہ اگر انہوں نے پھر ایمان نہ لے آئے تو پھر ہم ان کی نسلوں کو بھی ختم کر دیں گے ہمیشہ، کہ جیسے قوم صالح علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر سے مطالبہ کیا تھا کہ اے نبی ہم آپ کی نبوت میں ایمان لائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سامنے کی پہاڑی سے ایک گابن اونٹنی نکل آئے۔ یعنی اب پہاڑی اور اونٹنی کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑا سمجھایا ہو کہ وقوفو ایسا مطالبہ نہ کرو، ایسی بات نہ کرو، اللہ کے احکام پہ چلو، جو اللہ نے مجھے پہلے معجزات دیے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے وہ کافی ان کا نہیں جی، پھر ہم نہیں ماننا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا کہ بات سنو، جو معجزہ تم مانگ رہے ہو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں، اور اگر اللہ نے وہ معجزہ دکھلا دیا اور تم نے نافرمانی کی تو پھر تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، کوئی بچے گا نہیں تمہارا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے درخواست کی، اللہ نے قبول فرمائی، کافروں کے مطالبے کے مطابق اونٹنی نکل آئی۔ اب حضرت نے فرمایا دیکھ لو اونٹنی بھی آ گئی ہے، اس کو مت تکلیف پہنچانا، یہ اللہ کا نمونہ ہے قدرت کا، اور یہ بغیر اس طریقے کے جو جوڑے سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ نے محض اپنی قدرت سے پیدا کی ہے۔ اب اس کو تنگ نہ کرنا، چھیڑنا نہیں، ورنہ نافرمانی کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، نہیں چھیڑیں گے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے ایک فیصلہ بھی کر دیا کہ ایسا کرو کہ ایک دن جو ہے یہ جو چشمے کا پانی ہے، ایک دن یہ سارا پانی جو ہے اونٹنی پیے گی، اور تمہارے پاس جو ہے اونٹنی کا اتنا دودھ ہوگا کہ تم پانی کے بجائے سارا دن گھروں میں دودھ پیو، اور دوسرے دن جو ہے اونٹنی جو ہے پانی نہیں پیے گی، تم چشمے کا پانی پیو اور دودھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پانی کے بجائے دودھ پیئیں گے، مزے کریں گے۔ اب جناب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، چند دن گزرے، کہنے کہ یار ہم تو تنگ آ گئے، یعنی ایک دن پورا 24 گھنٹے میں پانی ملتا ہے، سارا پانی اونٹنی پی جاتی ہے۔
انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا، ابھی اونٹنی کو مار ڈالا. اس اونٹنی کو بہرحال مار ڈالا گیا. اونٹنی بیچاری آوازیں نکالتی رہی، اونٹنی فریادیں کرتی رہی، لیکن ظالموں نے اس کی پاؤں کی کونچیں کاٹ ڈالی اور خون بہتے بہتے گر گئی بیچاری. اب حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا بدبخت قوم، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ اللہ کی اس نشانی کو نہ چھیڑنا. اب اللہ کے عذاب کے منتظر ہو جاؤ. اللہ نے عذاب نازل کر دیا، ان کی نسل بھی مٹ گئی. یعنی آج اگر قرآن میں قوم صالح کا ذکر نہ ہو تو کوئی جانتا بھی نہ کہ قوم صالح کون تھی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو معجزات دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی قوم ایمان نہیں لے آئی تو پھر ان کا ایک بچہ بھی نہیں بچائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معجزہ ہدایت کے لیے نہیں مانگ رہے، یہ تو ضد ہے، اناد ہے. ورنہ ہم نے آپ کو زمین سے چشمہ نکل آنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آسمان پہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بڑی بات ہے نا. بھائی زمین سے تو پانی نکلتے رہتے ہیں، پہاڑوں سے بھی چشمے نکلتے رہتے ہیں، کبھی کبھی پہاڑ پھٹ بھی جاتے ہیں، آتش فشاں بھی نکل آتے ہیں. لیکن عظیم معجزہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی تو مکے میں ہو، زمین پہ ہو، کوئی خلائی اسٹیشن نہیں ہے، کوئی مواصلات کے ذریعے نہیں ہے، اور صرف اشارہ فرمائے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ پھر بھی اسلام نہیں لائے. اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ میرا محبوب یہ کافر جو ہے یہ اسلام لانا نہیں چاہتے، یہ تو ایک ضد کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک معجزہ دکھائیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ ایک ہم تو یہ دکھا دیں. آپ ان کو یہ معجزہ دکھائیں، وہ کہیں گے نہیں جی ہم کو یہ بھی دکھا دیں. جیسے کسی مقدمے میں عدالت میں ایک گواہ پیش ہوتا ہے تو اب ملزم کو یا مدعا علیہ کو اس گواہ پہ جرح کرنے کا حق ہے کہ اس کو جھوٹا ثابت کرے. لیکن یہ تو حق نہیں ہوتا کہ جی میں تو تب مانوں گا جب خود بادشاہ آ کے میرے خلاف گواہی دے. اب بادشاہ کے بعد یہ وقت ہوتا ہے کہ ہر مقدمے میں خدا کی گواہی دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس معاملے کو رد کیا کہ یہ جو تم دلائل مانگتے ہو، اتنے دلائل کے بعد تم اور نشانیاں مانگتے ہو. اس لیے کافروں نے مطالبہ کیا کہ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اب پیغمبروں کا جواب سنیں. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں. دیکھو کیسی سچی بات کی. انہوں نے کہا کافرو یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، کیوں اس کا ہم انکار نہیں کرتے. ہم نے کہا نا کہ تم بشر ہو تو بالکل ہم بشر ہیں. إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. دیکھیے اب اگر پیغمبر بشر نہ ہوتے تو جیسے ہر چیز کا رد کیا ہے کہتے بیوقوفو ہمیں کیوں بشر کہہ رہے ہو، ہم تو اللہ کا نور ہیں، ہم نے تو لباس بشریت کا پہنا ہوا ہے. لیکن جو بات حق ہے پیغمبر کی زبان سے حق نکلتا، اللہ کے انبیاء کی زبان مبارک سے حق کے علاوہ کبھی بات نہیں نکلتی. انہوں نے کہا یہ تمہارا مطالبہ درست ہے کہ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ہم تمہاری طرح انسان ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے احسان کر دے. یہ نبوت بھی تو اس کا انعام ہے، احسان ہے، فضل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ چاہے اس کو اپنا نبی بنا لے. اللہ یجتبی، اللہ چنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمائے. تو بے وقوفو، اگر اللہ نے ہم پر احسان کیے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے. باقی جو تم ہم سے مطالبے کرتے ہو کہ ہم اور معجزہ لے آئیں، ہم اور دلیلیں لے آئیں، وہ بھی سن لو. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُمْ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. باقی جو تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو یہ معجزہ دکھلاؤ، یہ معجزہ دکھلاؤ، یہ دلیل دکھلاؤ، ہم تو کوئی دلیل نہیں لا سکتے، ہم کوئی معجزہ نہیں دکھلا سکتے مگر اللہ کے حکم. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہمیں معجزہ عطا فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہمیں دلیل عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جائیں اور معجزہ لے آئیں؟ ایک ایسی باتیں کرتے ہیں. جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم آپ کے کہنے پہ کیسے لے آ سکتے ہیں؟ یہ تو سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہتے ہیں پیغمبروں کے ہاتھ میں معجزے دکھلا دیتے ہیں. اللہ جب چاہتے ہیں تو اولیاء اللہ کے ہاتھ میں کرامت ظاہر فرما دیتے ہیں. اور اگر اللہ نہ چاہے نہ معجزہ ظاہر ہوگا نہ کرامت ظاہر ہوگا. اب دیکھیں نا جی کہ سرکار تو جہاں محمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سیدنا علی کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو آنکھوں کی تکلیف ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی. حضور کے ہاتھ لگانے سے یعنی آنکھوں مبارک کی تکلیف ایسے دور ہو گئی. حضرت علی فرماتے ہیں گویا کہ مجھے وہ تکلیف تھی ہی نہیں. اسی طرح ایک صحابی کی جنگ کے دوران میں تیر لگنے سے آپ کی آنکھ مبارک جو ہے وہ پوری کی پوری باہر آ گئی اور لٹک گئی. تو اب صحابی اس تکلیف میں تڑپ رہے ہیں. اس سے بڑی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تلوار لے کے اس کو کاٹ دو، بس میں برداشت نہیں کر سکتا. لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی کاٹنے سے پہلے حضور کی خدمت میں چلو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اس صحابی نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا تو حضور پاک نے اس کی آنکھ کو اٹھایا اپنے ہاتھ مبارک سے اور اپنی جگہ پہ رکھا اور ایسے ہاتھ پھیر دیا. صحابی کہتا ہے خدا کی قسم پھر کسی کو آج تک یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ میری کون سی آنکھ تھی. یعنی اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جہاں لگ جائیں تکلیفیں ختم ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ہاتھ لگ جائیں تو بیمار بکری جو ہے وہ دودھ کی نہر بن جائے. لیکن جب حضور کو خود تکلیف ہوئی ہے آخری وقت میں تو آپ پر 6-6 7-7 پانی کے مشکینے ڈالے جاتے تھے اور اس کے بعد تھوڑا سا افاقہ ہوتا اور پھر حضور کو تکلیف ہو جائے. اور حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ میری آنکھیں مبارک جو ہیں اندر وہ کٹ رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ وہ خیبر کی زہر کا اثر جو ہے وہ آج ظاہر ہو رہا ہے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود یہ تھا کہ سرکار دو جہاں کو مرتبہ شہادت بھی مل جائے، مقام نبوت بھی ملے، رسالت بھی ملے، شہادت بھی ملے، سارے مرتبے جمع ہو جائیں تو وہ تکلیف دور نہ ہو. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے فرما دیا کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے امر کے بغیر جو ہے ہم کوئی نشانی نہیں لا سکتے.
اچھا اب صاف بات ہے کہ جب ہم آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو تم ایمان نہیں لاؤ گے، تو جب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو صاف بات ہے کہ ہماری مخالفت کرو گے، تو اس کا بھی ہمیں ڈر نہیں۔ کیوں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے جو ہیں وہ صرف اللہ کی ذات پہ آسرا اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی توکل اللہ پہ ہے۔ جو تم ہماری مخالفت کر سکتے ہو، ہمیں تکلیفیں دے سکتے ہو، ہمیں ستا سکتے ہو، جو کچھ کر سکتے ہو۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا۔ اب اللہ کے پیغمبروں نے فرمایا کہ کیوں نہ ہم اللہ پہ توکل کریں، کیا ہو گیا؟ کیونکہ اسی نے تو ہمیں راہ دکھلائی ہے، اسی نے تو ہمیں راہ سجھائی ہے، اسی نے تو ہمیں مقام نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم صبر کریں گے اس پہ جو تم ہمیں تکلیفیں پہنچاؤ گے، تم جو تکلیفیں پہنچاؤ گے ہم صبر کریں گے، ہم برداشت کریں گے، ہم ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے قبول کریں گے۔ اللہ کے راستے میں جو بھی امتحان آئیں گے، اللہ کے راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں گی، اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ پر جب سرزمین مکہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، جب صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا جاتا، جب صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پہ سلایا جاتا، جب صحابہ کے بدن کو بڑے بڑے سوئے اور کانٹوں سے چھینا جاتا، چھلنی کیا جاتا، اور سرکار گزرتے تو حضور فرماتے ان کو صبرن صبرن یا آل یاسر، صبر صبر کرو بس۔ حتیٰ کہ ایک دن صحابہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کب تک ہم صبر کریں، آخر برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ تم کیوں گھبراتی ہو، تم سے پہلے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بندے، اللہ کے اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کے سروں پہ آری رکھ کر دو ٹکڑوں میں ان کو چیز ڈالا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تو تم بھی صبر کرو، ایک وقت آئے گا جب اسلام غالب آئے گا۔ اس لیے پیغمبروں نے کہا وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہم کو تکلیف پہنچاتی ہو ہم صبر کریں گے۔ اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتی ہیں توکل کرنے والے، کیونکہ توکل تو اسی پہ کیا جاتا ہے جو قادر ہے، توکل تو اسی پہ کیا جاتا ہے جو حاجت روا مشکل کشا ہے، توکل تو اسی پہ کیا جاتا ہے جو ہر فریاد کرنے والے کی فریاد سنتا ہے، توکل اسی پہ کیا جاتا ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو دائم ہے، جو باقی ہے۔ اگر انسان کسی انسان پہ توکل کرے، جب اس کو موت آ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ اگر انسان کسی طاقت پہ توکل کرے، جب وہ طاقت مٹ جائے تو کیا کرے گا؟ اس لیے توکل صرف اللہ کی ذات پہ ہے جو دائم ہے، جو باقی ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ذات پہ توکل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ جو عالم اسلام پہ امتحان کا وقت آ چکا ہے، ایک بہت بڑا مشکل دور میں اللہ کے ماننے والے گزر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کی مدد کرے۔ سوال چونکہ رہ جاتے ہیں، ایک آدمی جدے میں رہتا ہے اور اس نے حج کی نیت جو ہے وہ مکہ سے کی،
اس پہ میرے عزیز علماء نے لکھا ہے کہ لازم تھا کہ وہ حج کی نیت جدے سے کرتا یا حدود حرم کے باہر سے کرتا، چاہے جدہ سے کر لیتا چاہے تنیم جا کے کر لیتا، ورنہ آپ کو دم دینی ہوگی، کیونکہ اہل مکہ جو ہے وہ تو مکے سے نیت کریں گے، لیکن جو مکے سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے گھر سے نیت کریں، تو چونکہ ان کا گھر جدے میں ہے، اچھا کچھ مجبوریاں تھی کہ آپ وہاں سے نہیں کر سکتے تھے، تو مسجد عائشہ جانے میں تو مجبوری نہیں، آپ کسی طرف سے بھی حد حرم سے باہر جا کے نیت کر لیتے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو دم سے بچ سکتے تھے، لیکن مشکل ہمارے یہاں یہ ہو گئی ہے کہ آج ہم دین کا مسئلہ اس وقت پوچھتے ہیں جب غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے بندے اتنے عرصے سے تم مکے میں رہتے ہو، مکے میں رہ کر بھی تم نے دین نہیں سیکھا تو بندہ کیا کرے؟ اتنے عرصے سے تم سرزمین حرم میں رہتے ہو، جتنے میں رہتے ہو، ہر محلے میں مسجدیں ہیں، علماء ہیں، کتابیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ حکومت سعودیہ نے گلی گلی پہ علماء بھیجے، گاڑیوں میں علماء نے چل کے پورے ملک میں مسئلے بتلائے، سڑکوں پہ انہوں نے کیبن لگا کے اسپیکر لگا کے مسئلے بتلائے، تمام حج کی کتابیں ہر زبان میں تقسیم کی گئی، لیکن اگر تم سیکھنا نہ چاہو تو کوئی مولوی یا عالم کیا کرے؟ بات تو تب بنے گی نا جب تمہارے دل میں بھی طلب ہو۔ اگر تم علم حاصل نہ کرنا چاہو، اس کی بزرگوں نے مثال دی ہے کہ اگر ایک گلاس کو الٹا کر دیں اور پوری طاقت سے اوپر پانی کا نل چھوڑ دیں تو اس میں کتنا پانی جائے گا، اور اگر سیدھا کر دیں تو 1 سیکنڈ میں بھر جائے گا۔ تو جب تم دین سیکھنا نہ چاہو تو کوئی مولوی بیچارہ کیا کرے گا؟ جدے میں رہتا ہوں، میں پہلے بھی ایک عدد حج کر چکا ہوں، اب میں نے دوبارہ حج کیا ہے اور میں نے حج افراد کا احرام باندھا ہے، اور میں نے حج کی بکری نہیں رکھی۔ بالکل ٹھیک کیا آپ نے، حج مفرد والے کے لیے حج کی بکری واجب ہی نہیں، اگر حج تمتع ہے تو بکری واجب، اگر حج قران ہے تو بکری واجب، لیکن اگر حج صرف حج افراد ہے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مکے میں رہنے والا ہو یا جدے میں، وہ کر ہی حج افراد سکتے ہیں، وہ تمتع یا قران نہیں کر سکتے بیچارے، کیونکہ وہ تو میقات کے اندر ہے۔ میقات کے باہر رہنے والا جو آفاقی ہے وہ قران بھی کرے گا اور تمتع بھی کرے گا، اس لیے تم نے حج افراد کیا ہے، تمہارے ذمہ بکری واجب ہی نہیں تھی، کوئی بات نہیں، تمہارا صحیح حج ہو گیا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ میرا شادی کے لیے پروگرام جو ہے تیار ہے، لیکن وہ لڑکی جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے داڑھی منڈوا لو، تو ایسی لڑکی سے شادی نہ کرو، کیونکہ میرے آقا کی حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم رحمت دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، پوری توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی شادی کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ذات دین، اور اس کے بعد حسب و جمال۔ فرمایا جب آدمی شادی کرتا ہے تو یا تو دین دیکھتا یا پھر لڑکی کا جمال دیکھتا ہے کہ بڑی خوبصورت لڑکی، یا دیکھتا ہے کہ بھی خاندان بہت بڑا ہے، اگر میرا رشتہ ہو گیا تو میری عزت بن جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا فاختر ذات الدین، حضور نے فرمایا کہ اگر تم میری سنت میں چلتے ہو تو نسب اور جمال کو زیادہ نہ دیکھا کرو، دین کو اختیار کرو۔ اگر وہ لڑکی دین والی ہے چاہے کالی بھی ہو، ایک لڑکی جو ہے بالکل خوبصورتی کا حسینہ عالم ہے لیکن بے حیا ہے تو کیا کرو گے؟ بے دین ہے، بے نماز ہے، اسلام سے دور ہے، ایسی عورت کو کیا کرو گے؟ گھر میں جتنی نسل پیدا ہوگی، اولاد پیدا ہوگی، ساری بے دین ہو جائے گی۔
تو تم اس کا ذریعہ بن رہے ہو. تو جو عورت ابھی شادی سے پہلے کہہ رہی ہے کہ داڑھی منڈواؤ وہ بھی دین نہیں ہے تو کیا ہے مجھے بتا. ایک دوسرا مسئلہ یہ سمجھو، ایک آدمی ہے بیچارہ داڑھی نہیں رکھتا، مڈاتا ہے، دعا کرے اللہ ہدایت ہے، لیکن وہ دل میں اس بات کا قائل ہے کہ بھئی حضور کی سنت ہے اور میں گناہگار، میں اللہ کے نبی کے فرمان پہ نہیں چل رہا، میری کوتاہی ہے، میرا گناہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، اللہ مجھے حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وہ گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی داڑھی پہ اعتراض کرے کہ داڑھی بری ہے اس لیے میں شادی نہیں کرتا، داڑھی سے نفرت کرے، داڑھی کو برا سمجھے، تو وہ ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اور کافر لڑکی سے ویسے بھی شادی نہیں ہوتی. تو ایسی لڑکی کو کیا کرو؟ کیونکہ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ داڑھی سے مجھے داڑھی مڈاؤ پھر میری شادی ہو سکتی ہے، میں داڑھی والا شوہر قبول نہیں کرتا. مانا ہے کہ داڑھی کو برا سمجھتی ہے. تو جب سنت رسول کو برا سمجھا جائے تو پھر آدمی ایمان سے نکل جائے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا جی وہ برا تو نہیں سمجھتے، لیکن حالات کے شکار اور عادت ایسی بن چکی ہے کہ ان کی زبان سے بھی ایسے لفظ نکل جاتے ہیں، وہ بھی توبہ کیا کریں. مثلا ایک آدمی داڑھی مڈاتا ہے، شیو کرتا ہے، آپ اس کے دوست ہیں، آپ جاتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ مہربانی کرو، میرا کام ہے، میرے ساتھ چلو. وہ کہتے ٹھہرو یار، میرے بھی شیو تو بنا، دیکھا نہیں میرے بال نکلے ہوئے ہیں. مانا ہے کہ نفرت کر رہا، حالانکہ وہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن عادت بن گئی کہ جب تک میں شیو نہ بناؤں میں تیار ہو کے باہر کیسے جاؤں، میں منہ کیسے دکھاؤں لوگوں. یعنی وہ داڑھی والا منہ دکھانا نہیں چاہتا. تو یہ بھی ایک قسم کی نفرت ہے. اور اگر وہ عامدن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ داڑھی رکھنا برا ہے، اور یہ 2 دن ہو گئے جی میں نے شیو نہیں کیا، دیکھیں میری داڑھی بڑی ہوئی ہے، دیکھیں بال نکلے ہوئے ہیں، دیکھو کانٹے نکل آئے ہیں، یہ کانٹے تو تم نے خود بنائے ہیں. اگر پہلے دن سے آدمی سنت رسول اللہ پہ عمل کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مضبوطی سے جم جائے اور اپنے چہرے پہ اس طرح نہ لگنے دے تو ریشم کی طرح داڑھی ہوگی. لیکن جب تم خود اسے اس طرح پھیر پھیر کے کانٹے بنا دیتے ہو تو اب اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اس لیے اعتراض کرنا جو ہے سنت رسول اللہ پر عمل نہ کرنا گناہگار ہے، اعتراض کرنے والا کافر ہے. میں نے شادی کرنی ہے تو میں داڑھی کو کالا کر لوں. داڑھی کالا کرنے سے کیا ہو جائے گا مجھے یہ تو بتائیں پہلے. نہیں، داڑھی جو کالا کر لو گے تو کالے کا کیا سمجھیں گے کہ جوان ہو گیا، تو باقی سارے اعضاء جو ہیں وہ بھی تو بتائیں گے نا. دیکھو نا، آدمی ٹانگیں جواب دے گئے داڑھی کالی ہو گئے گا، وہ دور سے دیکھ کے سمجھیں گے نقلی آدمی. وہ تو نظر آئے گا نا کہ جی 80 سال کا عمر ہو اور بال اتنے کالے ہوں جو 16 سال والے کے بھی نہیں ہوتے، وہ تو خام خواہ نقلی لگو گے. تو خام خواہ کیوں اپنا جلوس نکالتے ہو، خرابی پیدا کرتے ہو. بہرحال خالص سیاہ خضاب لگانا جو ہے منع ہے. وہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ مجاہد لگا سکتا ہے، نئی شادی کرنے والا بھی لگا سکتا ہے کہ چلو عورت کا دل بہت خوش رہے اور اس کو اس کی سہیلیاں دھوکہ نہ دیں کہ بوڑھا تمہارا شوہر ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہو نا اسی کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جاؤ. کہنا ہو کہ 2 دن تو تمہیں جوان سمجھے، 2-3 دن کے بعد تو حقیقت تو تمہاری کھل جائے گی انشاءاللہ. خام خواہ بعد میں جو بے عزتی کراؤ، بہتر نہیں کہ پہلے ہی بتا دو کہ جو کچھ ہوں میں یہی ہوں. قبول کرو تو ٹھیک ہے اور نہیں تو نہیں. اگر ایک عورت نے، بوڑھی عورت تھی، اس نے طواف زیارت تو کیا ہے لیکن 15 ذی الحج کو کیا ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 12 ذی الحجہ کے بعد کیا جائے تو ایک بکری دم دینی ہوگی. لیکن باقی ائمہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے کہ وہ فرماتے ہیں دم نہیں پڑے گا.
ماشاءاللہ 10 ذی الحجہ کو کہتا ہے کنکری کر کے قربانی کر کے پہلے داڑھی بڑھائی بعد میں سر بڑھایا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے. اب یہ تو باقاعدہ اس کا اپنا عمل ہے. بہرحال توبہ کرو اور ایک بکری دم دو. جب تک تم سر نہ مڑاتے تو اور بال کٹانے سے دم پڑ جاتے. اور توبہ بھی کرو کہ تم نے ماشاءاللہ حج کے فوراً بعد اللہ قبولیت حج کی نشانی ہے کہ تم نے ابھی تک ماشاءاللہ سر نہیں مڑایا تھا لیکن داڑھی سے پہلے جانے. اگر مسجد میں امام موجود ہے پھر کوئی بغیر داڑھی والا امام بنے نہ. بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے کیونکہ داڑھی بار بار مڈانے سے گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق بن جاتا ہے اور جب اس پہ وہ روزانہ اصرار کرے تو پھر فاجر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے آدمی کو امام نہ بنائے اور امام عالم کو بنائے, قاری کو بنائے جو سنت کے مطابق ہو تاکہ اس کو دیکھ کے دوسرے جو ہیں وہ ہدایت پکڑیں. اگر کسی آدمی کو احتلام ہو گیا تو جس جگہ وہ مادہ لگا تھا اسی جگہ کو دھو دیا ٹھیک ہو گیا. سارا کپڑا دھونا ضروری نہیں. یا عصر کی نماز میں امام کے پیچھے حنفی مسلک میں تو فاتحہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ امام جو پڑھ رہا ہے اور خدا کی قدرت ہے کہ فاتحہ کے تو لفظ دلالت کر رہے ہیں کہ جمع کے سیرے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کسی جگہ قرآن مقدس میں ایسے سیرے مبارک جو ہیں جو اللہ نے سورت فاتحہ مبارکہ میں رکھے ہیں یہ سیدھے ایسے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نے ایسے سیرے رکھے ہیں کہ جمع متفق ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز میں مقتدی بھی فاتحہ پڑھے گا. اسی طرح پیئیں جیسے عام پانی پیتے ہو, بیٹھ کے پیئیں 3 سانس نکالیں. صرف فرق اتنا ہے کہ زمزم اگر کھڑے ہو کے پی لو تو یا یا